اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع نماز شب کی فضیلت اور اس کے فوائد۔ چند دن پہلے آپ لوگ کی خدمت میں نماز شب کا طریقہ بیان کیا تھا۔ آج نماز شب کی فضیلت اور فوائد بیان کرنا مقصود ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، نماز شب پڑھنے والے خدا کی نگاہ میں زندہ و جاوید ہوتے ہیں۔ کیونکہ نماز شب پڑھنے والے کا دل زندہ رہتا ہے۔ جو بندہ نماز شب پڑھتا ہے، امام صادق علیہ محمد فرماتے ہیں، وہ خدا کے نزدیک زندہ و جاوید رہتے ہیں۔ اس لیے زندہ و جاوید رہتے ہیں کیونکہ نماز شب پڑھنے والے بندے کا دل زندہ رہتا ہے اور انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نماز شب پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز شب پڑھنے سے مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور مال و دولت انسان کے حصے میں آتا ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ اسے مال کی دولت کی فراوانی نصیب ہو تو اسے چاہیے نماز شب باقاعدگی سے پڑھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو بندہ نماز شب پڑھتا ہے، ایک تو اسے مال اور دولت اللہ عطا فرماتا ہے، دوسرا اس کے مال اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور سامعین محترم، جو انسان نماز شب پڑھتا ہے، نماز شب ایسا نسخہ ہے، ایسی نوافل ہے، ایسی نماز ہے، یا یوں کہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایسا تحفہ ہے، ایسا ہدیہ ہے۔ اگر کند ذہن انسان نماز شب بلا ناغہ پڑھتا ہے تو فرماتے ہیں وہ ذہن میں تیز ہو جاتا ہے، اور جس کا حافظہ کمزور ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا حافظہ تیز ہو جائے تو اسے چاہیے نماز شب کو پڑھے بلا ناغہ اور باقاعدگی کے ساتھ۔ نماز شب پڑھنے والے بندے کا ذہن بھی تیز ہوتا ہے اور حافظہ بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ اور طالب علموں کے لیے نماز شب عبادت اکثیر کا درجہ رکھتی ہے، یعنی طالب علموں کو چاہیے کہ نماز شب کبھی بھی قضا نہ کریں اور باقاعدگی کے ساتھ نماز شب کو بجا لاتے رہیں۔ اور جو بندہ چاہتا ہے کہ اسے کاروبار میں ترقی ہو اور اس کی تجارت میں برکت ہو، اس کے کاروبار میں برکت ہو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اسے چاہیے نماز شب باقاعدگی سے پڑھے۔ جو بندہ باقاعدگی سے نماز شب پڑھتا ہے، اس کی تجارت، اس کے مال اور اس کے کاروبار میں اور اس کی ملازمت میں ترقی ہوتی ہے۔ یوں تو ہمارے ہاں ہر بندہ اپنے کاروبار میں برکت کا خواہاں ہے، اپنی تجارت میں ترقی اور برکت چاہتا ہے، اور ہر جو ملازم ہے، جو سرکاری نوکر ہے یا کوئی پرائیویٹ نوکر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری نوکری میں، ہماری اس ملازمت میں ترقی ہو، تو انہیں چاہیے نماز شب باقاعدگی سے پڑھیں۔ نماز شب کا پڑھنا اور باقاعدگی سے پڑھنا مال میں، تجارت میں ترقی ہوتی ہے اور ملازمت میں بھی انسان کی ترقی ہوتی ہے۔ اور فرماتے ہیں دشوار سے دشوار کام بھی انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جس بندے کا جتنا بھی مشکل کام ہو اور وہ نہ ہو رہا ہو، اسے چاہیے باقاعدگی سے نماز شب کی تلاوت کرے۔ نماز شب کی باقاعدگی سے تلاوت کرنے والے بندے کا دشوار سے دشوار کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ نماز شب پڑھتا ہے، اس کے مال اور اولاد میں برکت ہوتی ہے۔
یعنی نماز شب کا پڑھنا انسان کے مال کی بھی زینت ہے اور اولاد کی بھی زینت ہے، اور روزی میں بھی بہتری آتی ہے، اور اس بندے کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ میری روزی میں برکت ہو، وافر مقدار میں میرے رزق میں وسعت ہو، اسے چاہیے نماز شب پڑھے، اور جو بندہ چاہتا ہے کہ میری عمر میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ نماز شب پڑھے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو بندہ بلا ناغہ نماز شب پڑھتا ہے اسے زندگی کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے، روزی اور رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہے نماز شب، عمر اور زندگی کے لمبا ہونے میں اس کا سبب بنتی ہے نماز شب، اور زندگی کے مقاصد کو پورا کرنے میں انسان کے ساتھ مدد اور معاونت کرتی ہے نماز شب، اور انسان آفات و بلیات سے بچا رہتا ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ آفات اور بلیات سے بچا رہے، اسے چاہیے کہ نماز شب کو بلا ناغہ پڑھے، اور نماز شب کا پڑھنا دشمن کے شر سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے، اور انسان کی طبیعت میں پرسکون ہوتا ہے۔ انسان جب نماز شب پڑھتا ہے تو اس کی طبیعت پرسکون ہو جاتی ہے، اور ہر انسان اس کا دل عزیز ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی اس میں پرسکون ہو، اس کی طبیعت پرسکون رہے، اور وہ محفلوں میں رشتہ داروں کے ساتھ خاندان میں اپنے دوست احباب کی نظر میں اس کی عزت بڑھے، اس کی ویلیو بڑھے، تو اسے چاہیے نماز شب پڑھے۔ نماز شب کا پڑھنا انسان کی عزت، انسان کے نفس کو محفوظ رکھتا ہے، اور دوست و احباب کی نظر میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، اور دل و دماغ سے خوف اور ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے دل و دماغ سے کسی حاکم کا خوف ہے، کوئی اور خوف ہے انسان کو، اور وہ اس کے دل و دماغ سے جا نہیں رہا، تو اسے چاہیے نماز شب پڑھے۔ نماز شب کا پڑھنا انسان کے دل و دماغ سے خوف اور ڈر کو ختم کرتا ہے، اور انسان جو بھی کام کرتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، بلکہ ہر چیز میں نماز شب کے پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، اور انسان ہر دل عزیز ہوتا ہے، اور اس کی شخصیت پرکشش ہو جاتی ہے، وہ پرکشش شخصیت کا مالک بن جاتا ہے، یعنی اس کے اندر ایسی روحانیت پیدا ہو جاتی ہے، جو بھی اسے دیکھتا ہے اسی کی طرف میل ہو جاتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے۔ ترقی کی راہیں اس بندے پہ کھل جاتی ہیں جو بندہ نماز شب پڑھتا ہے، اور جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو یہ نماز شب ہے کہ نماز شب کا پڑھنا انسان کے لیے باعث برکت اور باعث رحمت ہوتا ہے۔ اور جو بندہ نماز شب پڑھتا ہے، نماز شب پڑھنے کے بعد جب آخری رکعت وتر پڑھ لیتا ہے اور 40 مومنین کو بخشوا لیتا ہے، تو معصوم فرماتے ہیں جو کچھ بھی اپنے لیے وہ طلب کرے گا اللہ اس کی وہ دعا پوری کرے گا۔ اور نماز شب مومنین کے لیے بہترین تحفہ ہے، اور زندگی کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اگر بندہ نماز شب پڑھتا ہے اور اسے کوئی پریشانی لاحق ہے تو وہ اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی پرسکون ہو جائے اور وہ پرکشش شخصیت کا مالک بن جائے، اور زندگی میں کوئی مشکلات نہ ہوں، کوئی مسائل نہ ہوں، کوئی مصیبات نہ ہوں، تو اسے چاہیے نماز شب بلا ناغہ پڑھے۔ نماز شب کا پڑھنا ہر حاجت کا پورا ہونا ہے، اور ہر بلا و مصیبت سے امان میں رہتا ہے انسان۔ سامعین محترم، نماز شب کا پڑھنا بہت بڑی عظیم عبادت ہے، اور اس کے بہت زیادہ فوائد بیان کیے گئے ہیں۔
دعا ہے اللہ علیہ محمد کے صدقے ہمیں صحیح معنوں میں دین محمد وال محمد کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اور ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ان بیمار ہیں اللہ علیہ محمد کے صدقے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ سب سے پہلی، سب سے آخری اور سب سے بڑی دعا ہے اللہ علیہ محمد کے صدقے یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجا قیم آل محمد۔